ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جی، ختم پاک سے پہلے فروٹ یا روٹی وغیرہ جو رکھی جاتی ہے وہ انتظامیہ رکھ رہی ہوتی ہے، ادھر حافظ قرآن قاری قرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری توجہ اس پلیٹ کی طرف ہوتی ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے مہمان کی طرف ہوتی ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارے تم رب کے قرآن کی حکم عدولی کر رہے ہو، رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، اور پھر تلاش جنت کی ہے۔ امام و خطیب آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب آگے نہیں پلیٹ رکھے، چوئی صاحب کو جگہ دیں، رائے صاحب آگے ہیں، فلاں صاحب آگے، ان کو جگہ دو، ان کو بٹھاؤ۔ ارے وہ تمہارے والدین کی بخشش مانگ رہا ہے، آئین بخشش کے ٹائم تم نے اس کی دعا کے اندر خلل پیدا کر دیا، پتہ یہ چلا کہ تمہاری دعا بھی رواجی ہے، تمہاری تلاوت بھی رواجی ہے، تمہارا ہر عمل جو ہے یہ فطرت سے ہٹ کے ہے، اور ہم نے اس کو فقط رواج سمجھ لیا۔ یہ مقام غور و فکر ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ رب العالمین کا مقدس گھر، اور ہمارے سامنے ہمارے ایک بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، میت پڑی ہوئی ہے، ہم اس کی نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی سامنے رکھ لیں۔ قرآن فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور دیکھیں نا، اگر آج تم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہوگا، کسی کی نماز جنازہ کو عبرت سمجھتے ہوئے خاموشی سے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو کل تمہارے جنازے میں بھی کوئی خاموشی سے کھڑا ہوگا۔ اگر آج تم کسی کے نماز جنازہ کے اندر باوضو ہو کے آئے ہو، تو کل تمہارے جنازے کے اندر بھی لوگ باوضو شامل ہوں گے۔ اگر آج تمہیں مولوی کی حافظ کی باتیں بری لگتی ہیں، حالانکہ قرآن بیان کرتا ہے یہ بری لگتی ہے اس لیے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہے، قرآن تمہاری طبیعت کو نہیں دیکھتا، قرآن دیکھتا ہے جو رب العالمین نے نازل کیا ہے، وہ جو نازل کیا ہے وہ خطیب امام تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اگر تم اس کو فقط رواج کے طور پر سمجھتے ہو تو پھر یاد رکھنا یہ مرنے والا جا رہا ہے، یہ تمہیں مجھے دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری ماری گفتگو کو بھی سن رہا ہے، اس کا فقط ایک عالم چینج ہوا ہے، ایک جہان چینج ہوا ہے، یہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف منتقل ہوا ہے۔ باقی یاد رکھنا جو عالم ارواح کے اندر رب روح کو آوازیں سنوا سکتا ہے وہ عالم برزخ کے اندر بھی سنوا سکتا ہے۔ پڑھیے سورہ یاسین کا آخری رکوع اور تمہیں پتا چلے۔ تم تو سوچتے ہوگے کہ ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ مختصر وہ رب کہتا ہے ہمارے بارے میں مسئلہ بیان کرتا ہے انسان کہ مرنے کے بعد ہمیں کون زندہ کرے گا؟ ارے وہی رب کرے گا زندہ جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا ہے۔ لہٰذا اپنی قبر آخرت کو یاد رکھتے ہوئے، اس جگہ کو مقام عبرت سمجھتے ہوئے جب جنازے میں آئے تو دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، رب کا قرآن سنیں، ذکر و اذکار کریں جو اس مرحوم کو فائدہ دے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو